فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے۔ راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا۔ نور ہی نور سینوں میں بھر جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائیں گے، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔
اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ جزا اللہ عنہ محمد ما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، کہ انہی کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، انہی کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، کہ انہی کے پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، انہی کے پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، کہ وہ کاش کبوتر ہی ہم بن کر رہے ہوتے، کہ اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں۔ ایک نعت شریف عرض ہے، بسم اللہ۔ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے،
میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم ایسی خوشبو چمن کے غلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے غلوں میں کہاں، جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایک مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، ایک مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مانا جنت خدا کی بڑی ہے ہنسی، پر مدینے میں ہے جو وہاں بھی نہیں، یعنی جنت میں سب کچھ ہے روضہ نہیں، یعنی جنت میں سب کچھ ہے روضہ نہیں، وہ محمد کا روضہ مدینے میں ہے، ایک ہے جنت تیری ایک ہے حضرا تیرا، میرے مولا بتاؤ اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حضرے میں، امی عائشہ کا حضرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز ہماری خواتین، بچیاں، بہنیں، ماشاء اللہ آپ نے بہت عمدہ دو نعتیں سنی، جس کی وجہ سے ضمیر ہموار ہو گئی. محبت رسول کا جذبہ ہر ایک کے دل میں موجزن ہو گیا، اور نبی کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اوصاف حمیدہ کے سننے کا جذبہ دل میں پیدا ہو گیا. آج الحمدللہ یہ 7ویں مجلس ہے جو رب العزت کی توفیق سے منعقد ہوئی ہے. آپ حضرات قابل صد مبارکباد ہیں کہ اس پروگرام کو اپنی تشریف آوری سے روز بروز رونق بخش رہے ہیں، تازگی بخش رہے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات کی توجہ اور آپ کا شوق امید سے زیادہ ہے. یہ ایک سلسلے وار مجلس ہے، نشست ہے، جس میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں، تاکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اس عنوان کے تحت آپ نے اب تک بہت سے عنوان کے تحت اور بہت سے موضوعات کے تحت گفتگو سنی، جس میں شجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے واقعات آپ کو سنائے گئے. کل کی نشست میں آپ نے آخری جو بات سنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق تھی. چونکہ وقت ہو چکا تھا، اس لیے بہت سی ضروری باتیں کہنے سے رہ گئی تھیں. اس میں سے کچھ ضروری باتیں پھر آپ کے گوش گزار کرنے کی میں کوشش کروں گا. آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ 11 نبوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال کچھ لوگ موسم حج میں آئے. ان میں سے 6 لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مینا کی گھاٹی میں ملاقات کی، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سر فہرست اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہے، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ 6 لوگ مدینہ منورہ حج سے فراغت کے بعد واپس ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کے اوصاف حمیدہ سے، اسلام کی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوئے اور اس قدر ان پر اسلامی تعلیمات کا اثر پڑا کہ ہر جگہ جہاں پر بھی وہ حضرات بیٹھتے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا، اسلام کی تعلیمات کے تذکرے ہوتے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اسلام کا تذکرہ مدینے کے ہر گھر میں ہونے لگا۔ جب نبوت کا 12واں سال آیا تو پھر 12 لوگ آئے۔ بہت سے لوگ مدینے سے آئے تھے، چونکہ حج کرنے کا رواج جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا۔ ان میں سے 12 لوگ آئے جو اسلام کی تعلیمات سے متاثر تھے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت رکھتے تھے۔ ان میں سے 5 لوگ وہ تھے جو پچھلے سال آئے تھے اور 7 نئے چہرے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی اور آپ نے پھر ان سے مینا کی گھاٹی میں ملاقات کی۔ ان 12 لوگوں نے اسلام تو قبول ہی کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ کس بات پر بیعت ہوئی؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، توحید کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے رہنا، چوری مت کرنا، زنا مت کرنا، کسی پاک دامن عورت پر الزام و بہتان مت لگانا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا۔ ان باتوں پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی۔ اسلام کی مختصر تعلیمات سے آپ نے ان کو روشناس کرایا اور ان لوگوں نے اس بات کی درخواست کی کہ چونکہ میرے تعلقات یہود مدینہ سے ہیں، میں آپ سے اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں یہود کے درمیان جا کر اسلام کی ترجمانی کروں، اسلام کی دعوت انہیں دوں تاکہ وہ بھی ہمارے ہم مذہب ہو جائیں، اس سے ہمارے ان کے تعلقات خراب نہ ہوں گے۔ آپ نے ان سے فرمایا تمہیں اس کی اجازت ہے، تم یہود مدینہ سے تک اسلام پہنچا سکتے ہو، اسلام کی تعلیمات سے انہیں روشناس کرا سکتے ہو، اسلام کی دعوت انہیں دے سکتے ہو۔ یہ 12 حضرات دوسرے سال اسلام کے شیدائی بن کر، رسول کے سچے محب و جانثار بن کر، اسلام کے داعی بن کر مدینہ واپس ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ واپس ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے، اپنے مہاجر صحابہ میں سے 2 لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ ان میں ایک وہ صحابی ہیں جو نابینا ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی مصعب بن عمیر ہیں۔ ان دونوں حضرات کو یہ کہہ کر ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے۔ بحیثیت استاذ اور بحیثیت مربی اور معلم 2 استاذوں کو بھی ان 12 حضرات کے ساتھ مدینہ روانہ فرمایا۔ اب وہ 12 لوگ جو اسلام کے سچے علم بردار تھے، اسلام کے داعی تھے، اسلام کے مبلغ تھے، رسول کے سچے شیدائی تھے اور اسلام کی تعلیمات پر جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ 12 داعی الگ تھے اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے 2 استاذ بھی مدینے میں کام کر رہے تھے۔ اسلام کا دائرہ مدینے میں وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اور ہر گھر میں اسلام کی تعلیمات پھیل رہی ہیں۔ لوگ مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر گھر میں اسلام کا چرچہ ہونے لگا اور لوگوں کی حسن عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتی چلی گئی۔ مکے میں جو لوگ مضبوطی کے ساتھ کفر شرک پر جمے ہوئے تھے ان کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ ان میں دو لوگوں کے نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں جو بعد میں اسلام کے بڑے داعی بنے، اسلام کے بڑے علم بردار بنے اور اسلام کے پکے شیدائی بنے، انصار مدینہ کے لقب سے سرفراز کیے گئے۔ ان میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پہلے وہ آئے، ان کو اطلاع ملی کہ دو استاذ مکے سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ مسلمان ہو کر مکے سے آئے ہوئے ہیں اور وہ ہماری بیوی بچوں کو اور مدینے کی آبادی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ننگی تلوار لی اور مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہماری بیوی بچوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، وہ بڑے غصے میں ہیں۔ اسید بن حضیر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بڑے ٹھنڈے دل سے گفتگو کی، کہا کہ بھائی میرے، بہتر یہ ہے کہ آپ چند منٹ میرے پاس بیٹھیں اور میری تھوڑی سی باتیں سن لیں، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو بہت خوب، ورنہ جو آپ کا دل چاہے کریں۔ تو انہوں نے اس پر اپنا اتفاق ظاہر کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا، قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں اور وہ بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دین و مذہب میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، میں کس طرح دین اسلام کو اپنا سکتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے کپڑوں کو صاف کریں، آپ غسل کریں، وضو کریں، پوری طہارت کے ساتھ آئیں، تب میں آپ کو کلمہ شہادت پڑھاؤں گا۔ چنانچہ فوراً ہی اسی مجلس میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، اپنے کپڑے پاک صاف کیے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، کون؟ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ ان کے دل میں اسلام کی تعلیمات راسخ ہو گئیں اور انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ قبیلے اوس کے ایک سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اس وقت تک اسلام کے مخالف تھے، اگر ان سے گفتگو کر لی جائے، اگر ان سے بات کر لی جائے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں تو اسلام کی ترقی کا راستہ کھل جائے گا، اور وہ اپنے قبیلے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ چنانچہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے، جب سعد بن معاذ نے ان کو آتے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا پایا، اب تو ان کے اوپر اسلام کی تعلیمات کا اثر تھا، ان کا غم و غصہ ختم ہو چکا تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ اسید بن حضیر کا چہرہ بدلا ہوا ہے، لگتا ہے وہ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا۔ جب یہ قریب پہنچے تو سعد بن معاذ نے کہا کہ کیا کیا تم نے؟ ما فعلتا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا ضرور بڑے غصے سے، لیکن مصعب بن عمیر نے بڑی انصاف کی بات مجھ سے کہی اور یہ کہا کہ تھوڑی دیر آپ میری گفتگو سن لیں۔ میں نے ان کی بات سنی، ان کی بات میں بڑی شائستگی تھی اور جو وہ دین پیش کر رہے ہیں اس کے اندر بہت ہی شائستگی ہے، اور جو کلام انہوں نے ہمیں پڑھ کر سنایا اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے میں متاثر ہوا، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم بھی ان کے پاس جاؤ اور ان کی گفتگو تو سن لو۔ سعد بن معاذ اور بھڑک اٹھے اور اپنی تلوار، ننگی تلوار لے کر ادھر بڑھے، کہا کہ ابھی میں معاملے کو ختم کر کے آتا ہوں۔ سعد بن زرارہ سے ملاقات کی اور بڑے غصے میں انہوں نے سعد بن زرارہ سے کہا کہ سعد بن زرارہ، اگر تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے اور تم سے رشتہ داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں اسی وقت تمہارا خاتمہ کر دیتا، تمہیں قتل کر دیتا۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سعد بن معاذ کے غصے کو دیکھا
تو ٹھنڈے دل سے ان کو بھی سمجھایا، کہا کہ سعد ابن معاذ تم عقل مند آدمی معلوم پڑتے ہو، ضرور اس وقت غصے میں ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم بھی تھوڑی دیر میری بات سن لو، اگر آپ کو پسند آ جائے تو قبول کرنا، ورنہ آپ کو اختیار ہے رد کرنا چاہے قبول کرنا۔ سعد ابن معاذ کو بھی یہ بات اچھی لگی کہ ایک غصے کے جواب میں ایک شخص بجائے بھڑکنے کے وہ ہم سے شائستگی کی گفتگو کر رہا ہے، وہ ہم سے اخلاق کی گفتگو کر رہا ہے، اس کے کلام کے اندر تہذیب ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اچھا آپ کیا کہتے ہیں، اپنی بات شروع کریے۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو بھی اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، اسلام کی تعلیمات کا تعارف ان کے سامنے کرایا، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، وہ بھی متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بھی فوراً کہا کہ اچھا یہ بتائیے جو دین آپ لے کر آئے ہیں، جس مذہب کی آپ تعلیم ہمیں دے رہے ہیں، اس میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب بن عمیر نے ان کو بھی وہی بات بتلائی کہ آپ وضو اور غسل سے آئیے، اپنے کپڑے پاک و صاف کر کے آئیے، تب آپ کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ بھی اسی مجلس میں پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اسلام کا کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اب دیکھ رہے ہیں مدینے میں کس طرح اسلام کے ترقی کے راستے کھلتے جا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ جو قبیلے اوس کے متفقہ سردار ہیں، وہ اپنے قبیلے میں واپس ہوتے ہیں اور جا کر انہوں نے کہا کہ میرے قبیلے کے لوگوں تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا آپ متفقہ طور پر ہمارے سردار ہیں اور آپ کے فیصلے کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہارا منہ نہ دیکھوں گا جب تک کہ تم لوگ سب کے سب دار اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح اسلام کی ترقی ہو رہی ہے۔ ایک وہ زمانہ ہے مکی دور میں جبکہ ایک آدمی کے ایمان لانے پر پورے مکے میں زلزلہ آ جاتا ہے اور دنیا کفر کے اندر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور مسلمانوں کو مارنے اور پیٹنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی جاتی۔ ایک وہ زمانہ آیا جبکہ اسلام کی ترقی کا راستہ کھل گیا ہے، اب لوگ پورے کے پورے قبیلے ایک ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آیا ہے کہ ان کا پورا قبیلہ شام ہونے تک سب کا سب اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں نہیں آئے ہیں، یہ نبوت کا 12واں سال ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اب جب اگلا موسم حج آیا تو اب مسلمان ایک بڑی تعداد میں حج کے لیے آئے، جن میں بہت سے مشرکین مدینہ بھی تھے، وہ سب کے سب آئے، اور جو لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے ان میں 86 مرد تھے اور 2 عورتیں بھی تھیں۔ ان سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، چونکہ سارے کام خفیہ طور پر ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے حضور کو اطلاع دی یا رسول اللہ ہم قدم بوسی کے لیے حاضر خدمت ہیں، ہم سے کب ملاقات ہوگی؟ آپ نے ان سے وعدہ کیا میں رات میں منی کی گھاٹی میں آؤں گا۔ دیکھیے سن 12 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جن 12 حضرات نے بیعت کی تھی، اس بیعت کا نام تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں بیعت عقبہ اولی ہے، اس گھاٹی کی پہلی بیعت۔ اور 13 نبوی میں جو 86 مرد اور 2 عورتیں آئی ہوئے تھیں اور جن لوگوں نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر، اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اسی عنوان سے یہ موضوع آپ کو ملے گا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت آپ سمجھ رہے ہیں، عقبہ کے معنی گھاٹی اور ثانیہ کے معنی دوسری بیعت حضور نے فرمائی، اس کی تفصیل میں آپ کو کل سنا چکا ہوں۔ صحابیات نے بیعت کی، صحابہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ نے بیعت کی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی موجود تھیں، ان میں سے آپ نے کسی کا ہاتھ نہیں چھوا، زبانی بیعت ان سے کی، اور جو کلمات ہیں وہ کلمات آپ نے دہرائے، ان سے توبہ کرائی اور ان سے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چوری مت کرنا، اپنی اولادوں کو قتل مت کرنا، زنا مت کرنا، کسی پاک دامن عورت پر الزام و بہتان مت لگانا۔ اس کے ساتھ عورتوں نے بھی بیعت کی، مردوں کا ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس موقع پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ
اس وقت جو شرط ہے آپ منوا لیں، میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس کے عوض میں آپ کی طرف سے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض میں جنت دے گا، جنت دے گا۔ ایک صحابی پر اٹھے، کہا کہ یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور آپ ہم کو مدینے میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر مکہ واپس چلے آئیں، اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا انصار مدینہ سن لو، تمہاری جان میری جان ہے، تمہاری جان میری جان ہے، تمہاری جس سے جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے، تمہاری جس سے صلح ہے اس سے بھی میری صلح ہے، اور میں اپنے مدینے کو اپنا وطن بنا رہا ہوں، میں کبھی تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر انصار مدینہ کے چہرے کھل اٹھے اور وہ خوشی اور خرمی کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے۔ اور آپ نے یہ بات بھی اس بیعت کے موقع پر فرمائی تھی۔ ان لوگوں نے پوچھا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، اور ہر حال میں خوشی اور غمی میں، مصیبت اور پریشانی میں میری اطاعت کرو، اور میرے بھائی جو وہاں پر جائیں ان کو تم ٹھکانہ دو۔ یہ تمام معاہدے طے ہوئے اور ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ شروع میں میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام وحی کے نزول سے پہلے سچے خواب آ رہے تھے، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے تعلق سے آپ کو سچے خواب دکھائے جانے لگے، نخلستان اور کھجور والا علاقہ آپ کو دکھایا جانے لگا۔ آپ پریشان ہیں، جگہ کا تعین نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خواب ہی میں جگہ کا تعین بھی کر دیا گیا کہ آپ کو مدینہ ہجرت کرنی ہے۔ چنانچہ آپ نے عام صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ اب میرے صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں، اور ساری باتیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں اور یہ جان لیں جس ہستی نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے اس میں حضرت ابو سلمہ عبد الاسد بن مخزومی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی اور اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ اپنی بیوی سلمہ کو لیا، جو بعد میں ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، آپ کی زوجہ محترمہ بنی، المؤمنین کے لقب سے سرفراز ہوئیں۔ اپنے بچے سلمہ کو لیا، ان تینوں کو لے کر ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، بعد میں لوگوں نے ان کو ہجرت نہیں کرنے دی۔ ابو سلمہ سے سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ تم کو اپنی ذات پر اختیار ہے، تم میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، لہذا انہوں نے سلمہ کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹ کر لے گئے۔ ابو سلمہ کے خاندان والے آئے اور کہنے لگے یہ بچہ میرا ہے، اس پر تمہارا اختیار نہیں ہے، میں اس کو اپنے گھر سے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ بچے کو بھی ابو سلمہ کے خاندان والے گھسیٹ کر لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ تنہا مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا اپنا یہ واقعہ بیان کرتی تھیں کہ میرا شوہر ہجرت کر کے چلا گیا، میرے بچے کو ابو سلمہ کے گھر والے اٹھا لے گئے اور میں تنہا رہ گئی۔ چنانچہ میں مکے کی آبادی سے باہر نکل جاتی اور روتی رہتی، کیونکہ ان دونوں رشتوں میں، ان دونوں حضرات میں بے انتہا محبت تھی۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے سنانے کا موقع بھی نہیں، ورنہ میں سنا ہی دوں۔ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی اکٹھے تھے۔ اب ظاہر ہے ایسے موقع پر جب میاں بیوی میں بے انتہا بے قراری والی محبت ہو تو جدائی کی سے کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک بار اب حضرت ابو سلمہ کی بیوی سلمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جس عورت کا شوہر آخری شوہر ہوتا ہے وہی جنت میں ملے گا اس عورت کو، لہٰذا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں نکاح نہ کروں گی تاکہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ برقرار رہے۔ حضرت ابو سلمہ کو بڑی محبت تھی اپنی بیوی سے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا سنو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں اللہ مجھ سے اچھا شوہر عطا فرمائے۔ دیکھیے محبت کی انتہا تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم ایسا نہ کرنا کہ نکاح نہ کرنا، بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ سے اچھا شوہر عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت سلمہ
کس کے نکاح میں آئیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ شوہر کی ابو سلمہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روز بروز لوگ ہجرت کر رہے ہیں، خاندان کے خاندان، مکانوں پر تالے لگا دیے جا رہے ہیں، اور مکے کی آبادی سنسان ہوتی چلی جا رہی ہے، سنسان ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دھیرے دھیرے پورا مکہ خالی ہو گیا، اور مکے میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، علی ہیں، یا وہ کمزور مسلمان ہیں جو نہیں جا سکتے تھے۔ تمام تفصیلات میں حذف کرتے ہوئے، چونکہ کل میں نے بہت سی تفصیلات آپ کو بتا دی تھی، یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں، جس اونٹنی پر آپ نے ہجرت کا سفر کیا اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ، قاف صاد واو یا، قصوہ تھا۔ تمام اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کی ایک ایک نقل و حرکت کو، حتیٰ کہ آپ کی سواریوں کے نام تک کو ضبط کیا ہے، تحریر کیا ہے، کوئی بات پردہ خفا کے اندر نہیں ہے۔ یہاں تک اس امت نے یہ بات ضبط کی ہے کہ نبی کے ریش مبارک میں، نبی کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، کہ یہاں تک کہ لوگوں نے گنا نبی کا ہاتھ کیسا تھا، ہاتھ کی انگلیاں کیسی تھیں، انگلے کے پور کیسے تھے، ناخون کیسے تھے، آنکھ کی بھویں کیسی تھیں، لبیں کیسی تھیں، اور آنکھ کی سفیدی کیسی تھی، پتلی کیسی تھی۔ اس امت کی خصوصیت ہے، کسی امت کو یہ شرف و یہ فضیلت نہیں بخشی گئی کہ اپنے نبی کی اتنی گہری تفصیلات وہ ضبط کر سکیں۔ چنانچہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو ایک معجزہ آپ کا سناتا ہوں۔ بہت سی باتیں ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ زندگی کھپ جائے اور آدمی ہزاروں بار جنم لے تب بھی نبی کی سیرت بیان نہیں کر سکتا، اتنی تفصیلات ہیں۔ میں خاص باتیں عرض کر رہا ہوں، اور جو اللہ میرے ذہن میں ڈال رہا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ ایک معجزہ پیش آیا، نبی کو ملا۔ آپ ہجرت کے سفر کے دوران ام معبد کے مکان سے گزرے۔ ام معبد ایک خاتون ہے جو مکے کی آبادی سے باہر کہیں دور خیمہ لگا کر رہتی تھی۔ آپ ان کے مکان کی طرف سے گزرے اور خیال ہوا کہ کچھ سامان رکھے ہوں، دودھ، کچھ کھجور، کچھ پنیر، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں ان سے پیسے میں۔ تو گئے، پوچھا، پتہ چلا کچھ نہیں ہے گھر میں۔ شوہر ان کے بکری چرانے کے لیے کہیں جنگل گئے ہوئے تھے۔ ام معبد تنہا اپنے مکان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بکری جو کنارے بندھی ہے یہ کیسی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی کمزور و نحیف ہے، اتنی لاغر ہے کہ یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے عام بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی۔ کہا کہ اچھا، کیا فرمایا آپ نے، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کہاں دودھ ہے؟ کہا کہ ذرا میرے پاس لے آؤ، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ بکری ام معبد لے کر آئیں، اور جیسے ہی آپ نے تھن میں ہاتھ لگایا اس کا پورا تھن دودھ سے بھر گیا۔ وہ بکری جو ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دے رہی تھی، نبی کے دست مبارک سے کہ لگتے ہی فوراً اس کا تھن دودھ سے بھر جاتا ہے، اور آپ نے ایک بڑا برتن منگوایا، اس میں دودھ دہا، اتنا بڑا برتن جس میں 8-10 آدمی پی کر سیراب ہو جائیں، اتنا دودھ اس بکری سے نکالا، اور سب سے پہلے ام معبد کو آپ نے پیش کیا، لو تم پیو، انہوں نے بھر پیٹ پیا۔ اس کے بعد ابو بکر کو دیا، انہوں نے پیا، اور جو لوگ تھے ان کو دیا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، سب سیراب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس برتن کو لیا، پھر اس میں دہا، اور یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا، اور اس کے بعد آپ نے وہ برتن ان کے سپرد کیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ یہ نبی کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مہاجر صحابی ہیں، مکی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اور حضرت ابو بکر کا گزر ادھر سے ہوا۔ حضور نے ان سے کہا ارے دودھ مل جائے گا؟ تو کہا کہ ارے بھائی یہ بکریاں امانت ہیں، یہ بکریاں امانت ہیں، میں دودھ کیسے دے سکتا ہوں؟ کسی کی بکری چرا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا، ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ تھا جس نے بچہ نہیں دیا تھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا، کہا یہی ہمیں دے سکتے ہو تم، یہ بکری دے سکتے ہو، اس نے تو ابھی بچہ ہی نہیں دیا ہے، اس میں تو دودھ ہو نہیں رہا ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا آپ اس کا کیا کریں گے؟ کہا مجھے دے دو،
چنانچہ فوراً آپ نے اس بکری کے تن میں جیسے ہاتھ لگایا اس کا پورا تن دودھ سے بھر گیا، اور اس میں سے آپ نے دودھ پیا، ابو بکر نے پیا، آپ نے پیا۔ ابن مسعود حیرت زدہ ہو کر اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اور فوراً اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ بہرحال ہجرت کا سفر طے ہو رہا ہے، اور مدینے میں اطلاع پہنچ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ہی مدینے میں رونق افروز ہونے والے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا دوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے دوشنبے کے دن نکلے۔ پہلی ربیع الاول ہے، دوشنبے کا دن ہے، اور دوشنبے ہی کے دن آپ مدینے کی حد میں داخل ہوئے۔ پہلے آپ مدینے نہیں پہنچے بلکہ آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ جو حضرات وہاں جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر قباء کی آبادی ہے۔ آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ عمرو بن عوف کے اہل خاندان وہاں پر رہتے تھے، اور کلثوم بن حدم کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا، اور حضرت ابو بکر نے ابن اصاف کے مکان پر قیام فرمایا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک مسجد کی تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا، جس کے سلسلے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس کی فضیلت وارد کی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ من اول یوم حق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ اس قابل ہے کہ اس میں رکا جائے، اس میں قیام کیا جائے، اس میں عبادت کی جائے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو حدیث کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شنبے کے دن یعنی جو سنیچر کے دن اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کی طرف جائے اور وہاں پر جا کر 2 گانا ادا کرے، اللہ پاک اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ کا معمول رہا ہے پوری زندگی کہ آپ اکثر و بیشتر شنبے کے دن یعنی سنیچر کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر سوار ہو کر مسجد قباء کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، دوشنبے کے دن آپ پہنچے تھے اور جمعے تک آپ کا وہاں پر قیام رہا۔ جمعے کی دن آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ اب مدینے کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا ہجوم وہاں پر لگا ہوا ہے، اور ایک شان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے انصار مدینہ اپنے اسلحے لے کر اپنی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک بہت ہی VIP آدمی، بہت بڑا آدمی جب آتا ہے تو اس کے محافظوں کی انتہا نہیں رہتی، اس طرح صحابہ جانثارانہ انداز میں نبی کے ارد گرد آگے اور پیچھے اشعار پڑھتے ہوئے خوشی کے گیت گاتے ہوئے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں، آگے آپ تشریف فرما ہیں، اور اسی اونٹنی پر پیچھے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو صحابہ مدینے میں پہلے پہنچ چکے تھے وہ سب آپ سے مل گئے، اور ایک فاتحانہ انداز میں ایک شان کے ساتھ آپ مدینے میں پہنچے، اور ہر انصاری صحابی کا حال یہ تھا، ہر ایک اپنے گھر کو آپ کے سامنے پیش کرتا، یا رسول اللہ یہ غریب خانہ ہے، یہاں پر آپ تشریف لائیں، یا رسول اللہ آپ میرے یہاں رونق افروز ہو جائیں۔ ہر ایک کی خواہش تمنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر رونق افروز ہوں۔ لیکن آپ سب سے کہہ رہے ہیں جو کوئی آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی کوشش کرتا، اس کی مہار پکڑنے کی کوشش کرتا، آپ اس سے کہتے چھوڑ دو اس کو، یہ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مدینے کے اندر قبیلے بنو نجار میں حضور کا ننیالی خاندان موجود ہے۔ خواجہ عبد المطلب کا ننیال مدینے میں ہی ہے، آپ کے ننیالی رشتہ دار مدینے میں ہی ہیں۔ یہ تفصیل میں شروع میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ خواجہ عبد المطلب کی پیدائش مدینے میں ہوئی ہے، اور ان کے باپ ہاشم کا انتقال مدینے میں ہوا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال مدینے میں ہوا۔ تو آپ کی دلی خواہش و تمنا یہ تھی کہ میں بنو النجار میں جو ہمارے ننیالی رشتہ دار ہیں میں وہاں پر اس محلے میں قیام کروں۔ لیکن آپ کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ یہ سب اتنے صحابہ، یہ سب میرے اتنے ساتھی ہیں، کسی کی دل شکنی نہ ہونے پائے،
کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے. اپنی زبان مبارک سے آپ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, آپ کی خواہش و تمنا یہ ہے کہ میں وہیں پر جا کر رکوں. چنانچہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ ملا کہ آپ اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دیجئے, اس کی لگام چھوڑ دیجئے, وہ آپ کی خواہش و تمنا کے مطابق وہیں رکے گی جا کر جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے. چنانچہ آپ نے اپنی اونٹ کی وہ مہار بالکل چھوڑ دی اور وہ چلی جا رہی ہے. کوئی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو حضور یہ فرماتے چھوڑ دو, جانے دو, یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. یہاں تک کہ چلتے اس محلے میں آئے جہاں پر قبیلے بنو نجار کے لوگ رہتے تھے, اور بڑھتے بڑھاتے وہ اونٹنی جا کر ابو ایوب انصاری کے مکان پر رک گئی. ابھی حضور وہاں سے اترے نہیں ہے اس سواری پر سے, وہ اونٹنی پھر اٹھی تھوڑی دیر کے بعد اور آ کر دوسری جگہ آ کر رکی اور اپنی گردن اس نے وہاں پر ڈال دی. یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب سفر ختم. فوراً ابو ایوب انصاری کو پتہ چل گیا کہ حضور میرے یہاں قیام فرمائیں گے. وہ آئے اور آپ کا سامان سفر لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ابو ایوب انصاری کے مکان پر ہوا. اب میں اس کے حوالے سے ایک تاریخی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, آپ سن لیجئے. ایک زمانہ تھا جب یمن کا بادشاہ تبع 400 علماء تورات کو لے کر سفر کر رہا تھا. 400 علماء تورات کے جاننے والے علماء اس کے ساتھ تھے. جب وہ یثرب کی آبادی, مدینے کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا, قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے, یثرب کے لفظ سے مدینے کو یاد کیا گیا. جب وہ بادشاہ یثرب کی آبادی سے گزرنے لگا تو ان 400 علماء نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت مدینہ ہوگا. میں نے علامات سے اس جگہ کو پہچان لیا ہے, لہذا میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ یہیں پر قیام کر لیں. اس بادشاہ کو آگے سفر کرنا تھا. اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہو, تو ان تمام علماء کے لیے اس نے مکانات تعمیر کروائے, ان کی شادیاں کروائیں, ان کے گھر بسائے اور ان کو بہت زیادہ مال و متاع دے کر ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بنوایا اور ایک تحریر اس میں لکھ کر دی. ایک تحریر بھی اس نے لکھ کر دی کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ کسی زمانے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے. یہ مکان ان کے نام بنوایا گیا ہے. میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور ان کی مدد کروں گا اور ان کے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول برحق ہوں گے. ایک تحریر وہ لکھ کر گیا اور جن صاحب کو اس مکان میں روکا ان سے کہا کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو میں یہ تحریر ان تک پہنچا دینا, اور اگر تم ان کا زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولادوں کو وصیت کرتے ہوئے یہ تحریر ان تک دے دینا. چنانچہ سلسلہ در سلسلہ وہ تحریر پہنچتی رہی, یہاں تک کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس مکان میں ابو ایوب انصاری کا قیام تھا. جس عالم کو وہ تحریر اس بادشاہ نے دی تھی وہ اسی عالم کی اولاد تھے. کون؟ ابو ایوب انصاری, جو مکان حضور کے لیے بنوایا گیا تھا. تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان پر نہیں رکتے ہیں بلکہ اس مکان پر آ کر آپ رکے جو مکان آپ کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا. تاریخ کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنی ضروری سمجھی. اس کے بعد آپ کا قیام وہاں پر ہوا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپری حصے میں تشریف فرما ہوں, لیکن آپ نے ان کی راحت کا خیال کرتے ہوئے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ چونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اوپر کے حصے میں رہنے میں تمہارے لیے دشواری ہوگی, لوگ بار بار گھر سے ہو کر اوپر کی طرف جائیں گے, لہذا بہتر یہ ہے کہ میرا قیام نیچے کے حصے میں کر دیا جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں کہ نچلے حصے میں قیام پذیر ہوتے ہیں. صحابہ آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, ملا رہے ہیں, اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اچھے سے اچھا کھانا بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور جو کھانا حضور بچاتے تھے جہاں پر آپ کی انگلیوں کے نشان ہوتے اسی جگہ سے میاں بی بی کھانا کھا رہے ہیں کہ حضور کا جھوٹا کس کو نصیب ہو.
ایک دن کھانا انہوں نے بنایا، اس میں پیاز مل گئی اور اس میں کچا لہسن مل گیا، آپ نے اس کھانے کو واپس کر دیا۔ تو وہ جب کھانا واپس آیا تو انہوں نے حضور کی انگلیوں کے نشان تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور کی انگلیوں کے نشان نہیں ملے۔ تو وہ فوراً خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کھانا کیوں واپس کیا گیا؟ ہم بہت پریشان ہیں، کیا یہ کھانا آپ کو پسند نہیں آیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنو ابو ایوب، اس کھانے کے اندر پیاز و لہسن ملا ہوا ہے، میں فرشتوں سے کلام کرتا ہوں اور فرشتوں کو لہسن و پیاز کی بو پسند نہیں ہے، لہذا نبی ایسا کھانا نہیں کھاتا جس میں لہسن و پیاز کی آمیزش ہو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً توبہ کی، عرض کیا، یا رسول اللہ کبھی اب میں لہسن و پیاز نہیں ملاؤں گا۔ یہ بات آپ جان لیں، کچا لہسن اور کچی پیاز میں مہک زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال نبی نہیں کرتے تھے۔ لہسن تو ایک بہت فائدہ مند چیز ہے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس وحی الہی کا معاملہ نہ ہوتا اور جبریل امین نہ آتے ہوتے تو میں خود لہسن کھاتا۔ لہسن تو اتنی فائدہ مند چیز ہے، لیکن میں نے عرض کیا چونکہ فرشتوں کو مہک والی چیزوں سے کراہت ہوتی ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لہسن و پیاز کچا استعمال نہیں کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد آپ نے جس طرح قباء میں ایک مسجد کی تعمیر کروائی تھی، اسی طرح آپ نے مدینے کے اندر پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کا انتظام کروایا۔ ایک جگہ تھی جو 2 یتیم بچوں کی تھی، اور جو مربت تھا جہاں پر لوگ اپنی کھجوروں کو سکھلایا کرتے تھے۔ مربت عربی میں اس کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ اپنی کھجوروں کو سکھلاتے ہیں۔ وہ جگہ تھی 2 یتیم بچوں کی۔ آپ نے ان کے ذمہ داروں کو بلایا، ان یتیم بچوں کو بلایا، اور اس زمین کے سلسلے میں آپ نے گفتگو کی۔ ان بچوں نے اس زمین کو فری میں پیش کرنا چاہا، بلا کسی معاوضے کے پیش کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں بلا کسی معاوضے کی اس زمین کو قبول نہیں کروں گا، لہذا قیمت طے ہوئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا فرمائی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، مسجد نبوی کس کی زمین پر بنی ہے؟ صدیق اکبر کی خریدی ہوئی زمین پر بنی ہے، اور صبح قیامت تک اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ ایسا عظیم کارنامہ صدیق اکبر کا ہے۔ چنانچہ وہ زمین خریدی گئی اور مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر لا کر رکھا، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے رکھا، تیسرا پتھر فاروق اعظم نے رکھا، اور چوتھا پتھر عثمان غنی نے رکھا، اس کے بعد علی مرتضیٰ نے رکھا، پھر عام مسلمانوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اشعار پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی خوش ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، مدینے کی آبادی پر پہلی مسجد بنائی جا رہی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، کھجور کے کھمبوں کے لیے کھجور کے درخت لگائے گئے، کچی اینٹوں سے دیوار اٹھائی گئی، اور کھجور کے پتوں سے ہی اس کی چھت کو پاٹا گیا۔ روایات حدیث میں آیا ہے، چھت ایسی تھی کہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی اندر گرتا تھا، بعد میں صحابہ نے مٹی سے اس کو لیپ دیا، مٹی لگا دی، پھر جا کر کچھ پانی رکا۔ اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی اس وقت 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی تھی، 100 گز لمبی 100 گز چوڑی تھی۔ اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، جس کے امام المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور جس کے مقتدی صحابہ ہیں، وہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کی سادگی کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے، جو کھجور کے تنوں پر اور اس کے چھپروں پر بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کارنامہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک صحابی کو مکہ بھیجا، کہا کہ جاؤ، چونکہ ابھی آپ کے اہل خاندان مدینے میں تھے، آپ نے فرمایا جاؤ فاطمۃ الزہرا کو لے آنا اور لوگوں کو لے آنا۔ حضرت ابو بکر نے بھی اپنے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر کو بھیجا، کہا کہ جاؤ عائشہ کو لے آنا، اور اپنی بیوی کے بارے میں کہا ام رومان کو لے آنا، دوسری بیٹی اسماء بنت ابی بکر ہیں ان کو لے آنا، اور بھی جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو لے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اس وقت تک مکے میں ہی تھیں، حضور کے ساتھ نہیں آ سکی تھیں، ان کو بھی لانے کے لیے آپ نے فرمایا۔ اور ادھر جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو اب ازواج مطہرات کے رہنے کے لیے مکان بھی تو چاہیے، ان کے لیے حجرے بھی تو چاہیے۔ ایک صحابی کی زمین مسجد نبوی کے سے متصل چلی گئی تھی اور انہوں نے حضور سے کہہ رکھا تھا یا رسول اللہ جتنی آپ کو ضرورت ہو زمین اس میں سے آپ لیتے چلے جائیں، چنانچہ حسب ضرورت آپ ان سے زمین لیتے گئے اور ازواج مطہرات کے لیے کوٹھریاں بنائی گئیں۔ میں کوٹھری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ کمرہ نہیں تھا، وہ مکان نہیں تھا، کوٹھری تھی چھوٹی چھوٹی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا سر چھت سے لڑتا تھا، بلندی اتنی کم تھی، چھوٹے چھوٹے جس کو جھوپڑی ہم کہتے ہیں، جھگی جھوپڑی، ایسے ہی حجرے بنتے چلے گئے۔ اور نبوت کے ہجرت کے پہلے سال جس سال آپ مدینے میں آئے اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی اور اس کے بعد اور بھی کام ہوئے۔ اب میں دو باتوں کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا ابھی یہ سب رکھ دو، بعد میں کر لینا، ہم بتا دیں گے۔ اچھا یہ سب ابھی نہ کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو اب اہل مدینہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ایک بڑی آبادی مکے کی نکل کر مدینے پہنچی تھی اور ان کو اس مدینے کی آبادی میں ضم کرنا تھا، شامل کرنا تھا۔ مزاج دونوں کے الگ الگ، مکے والے الگ مزاج رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں سختی تھی، ان کے مزاج میں غصہ تھا، اور مدینے والوں کے مزاج میں نرمی تھی، ہمدردی تھی، دونوں کے مزاج بالکل الگ الگ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ مختلف علاقے سے آئے ہوئے لوگ، مکے کے لوگ اور مدینے کے لوگوں میں کس طرح آپس میں اخوت و بھائی چارہ قائم کیا جائے۔ آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی اور آپ پہ کارناموں میں یہ دو کارنامے سب سے عظیم کارنامے ہیں۔ دو مختلف المزاج لوگوں کو آپ نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مشورہ ہوا اور چونکہ انصار مدینہ نے پہلے ہی یہ بات مان لی تھی کہ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے ان کے لیے ہم پناہ دیں گے، پناہ ہی نہیں دیں گے، ان کے جملہ انتظامات کے ہم کفیل ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بات پہلے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم کیا۔ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، اس طرح آپ نے سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ اور انصار مدینہ نے اس حوصلہ اور ہمت کا مظاہرہ کیا، اس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ دنیا آج تک اس کی نظیر نہیں پیش کر سکی ہے، نہ صبح قیامت تک اس کی کوئی نظیر پیش کرے گی۔ یہاں تک کہ مہاجرین صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی یا رسول اللہ جن انصاری بھائیوں کا آپ نے ہمیں بھائی بنایا ہے ان کا حوصلہ اور ان کی فراخ دلی اس قدر ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ ساری نیکیاں میری لے جائیں گے، مجھے کیا ملے گا؟ سارا اجر وہی حاصل کر لے رہے ہیں۔ اور بات صرف مال و دولت تک محدود نہیں تھی بلکہ انصار مدینہ نے یہاں تک کہا کہ دیکھو میرے پاس 2 بیوی ہیں، ان میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں، تم اب ان کو اپنے نکاح میں لے لو۔ یہاں تک قربانی انہوں دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ باغ ہے آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یہ کھیت ہے آدھا تمہارا آدھا ہمارا، آدھے کا سودا کیا اور مہاجرین کے ساتھ اس اخلاق اور محبت کا معاملہ کیا کہ وہ پچھلے تمام غموں کو بھول گئے۔ معمولی بات نہیں تھی، خاندان پورا نہیں نکل کر آیا تھا، کسی خاندان کا ایک آدمی، کسی کا 2 آدمی، کوئی اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا، کوئی اپنے باپ کو چھوڑ کر آیا، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا، کوئی اور خاندان کے افراد کو چھوڑ کر آیا۔ سب کے دل اندر سے دکھی تھے، سب کو اپنے اہل خاندان یاد آتے تھے، سب کو مکہ یاد آتا تھا، سب کو اپنا وطن اور اپنا گھر بار یاد آتا تھا۔ ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں انس اور محبت پیدا کرنا یہ بڑے درجے کی بات تھی اور بڑے کمال کی بات تھی۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ اس محبت و الفت کا مظاہرہ کیا کہ وہ پچھلے تمام غموں کو بھول گئے۔
ان کی زندگی اپنے ڈھرنے پر لگ گئی اور ایک عام زندگی وہ بسر کرنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین سے کہا کہ انصار مدینہ کے احسان کا بدلہ تو تم مال و دولت سے نہیں دے پا رہے ہو، تمہارے پاس ابھی ہے ہی نہیں، تم ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے تم دعا کیا کرو، اور یہ دعا تمہاری ان کے لیے بدل بن جائے گی، ان کی مال و دولت سے زیادہ ان کے لیے نفع بخش ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی آپ کا تعاون کر دے، کوئی آپ کی مدد کر دے، کوئی آپ پہ کام آ جائے کسی موقع پر، کسی پریشانی پر، تو اس کو سوکھے ہی رخصت نہیں کر دینا چاہیے، کم از کم اس کے لیے آپ دست بدعا ہو جائیں، اس کے لیے اپنے رب سے دعا مانگ لیں۔ اس نے جو احسان آپ پر کیا ہے اس کا بدلہ اتر گیا، اور پوری دنیا کی دولت کے مقابلے میں بھی ایک دعا بھی اگر قبول ہو گئی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب کوئی سائل آپ کے دروازے پر آتا اور وہ آپ کو دعائیں دیتا، جیسا کہ سائلوں کی عادت ہے، ارے فلاں بھیا اچھے رہے، یہ رہے وہ رہے، ان کی عادت ہوتی ہے، تو جب کوئی سائل آتا اور وہ آپ کو دعائیں دیتا تو آپ بھی اس کو دعا دیتی ہیں اور اس کے بعد اس کی مدد بھی کرتی ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے کہا یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ سائل آپ کو دعا دیتا ہے، آپ بھی دعا دیتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس سائل کی دعا میں مجھ پر لازم ہے کہ میں بھی اس کو دعا دوں، اور مزید میں اس پر احسان کرتی ہوں کچھ دے کر۔ اگر میں اس کو دعا نہ دوں، صرف اس کو دے دوں، تو اس کی دعا میرے احسان پر بھاری رہے گی، لہذا میں اس کے لیے دعا بھی کرتی ہوں اور اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے طریقہ اسلام کا، یہ ہے طریقہ اسلام کا۔ ہاں، ہم تو اگر کوئی ہمیں دعا دے تو ہمارا سینہ پھیل جاتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو دعا دینے کی، ہمیں اس قابل ہے کہ ہم کو دعا دی جائے اور ہم کسی کو دعا نہ دیں۔ حالانکہ دعا دینا یہ ہمارے حضور کا معمول تھا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی، جب آپ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصولیے، بیت المال کا انتظام مدینے میں تھا، مسلمانوں کی زکوٰۃیں وصول ہوتی تھیں، بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور وہاں سے قربا میں وہ مال تقسیم ہوتا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کرتے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ ان کے مالوں کو پاک و صاف تو کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ جب آپ ان کی زکوٰۃ وصول کریے تو ان کے لیے دعا کیا کریے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے اپنی زکوٰۃ دی اس نے ہم پر کیا احسان کیا؟ اپنی زکوٰۃ ہی تو دی، ہم کس بات کی دعا دیں؟ ہاں، احسان کیا اور اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو دعا دی جائے۔ حالانکہ نبی اپنے لیے زکوٰۃ نہیں وصول کرتے تھے، نبی کے لیے زکوٰۃ لینی حرام تھی، نبی کے اہل خاندان کے لیے زکوٰۃ لینی حرام ہے۔ وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے اس مسلمان کو دعا دیتے تھے، ان تمام غریب مسلمانوں کی طرف سے جن تک وہ زکوٰۃ کا مال پہنچنے والا تھا، جن کا تعاون ہونا تھا، ان تمام غریب مسلمانوں کی طرف سے ان مسلمانوں کو دعا دیتے تھے جو صاحب حیثیت تھے۔ نبی کا اخلاق تو یہ تھا۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم فرمایا، یہاں تک کہ وراثت میں بھی ان کو حصے دار قرار دیا۔ اسلام کی ابتدائی تعلیم میں جب وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، اس وقت جب کوئی مہاجر مرتا تو اس کے مال کا وارث وہ انصاری ہوتا جو اس کا بھائی بنا ہوتا تھا، جب وہ انصاری مرتا تو اس کے مال کا وارث وہ مہاجر ہوتا، حالانکہ ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق نہیں تھا۔ اس وقت تک یہی حکم تھا۔ بعد میں جب وراثت کے احکامات نازل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ عمل منسوخ کر دیا گیا کہ اب وراثت میں حصے دار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مواخات قائم ہے، لیکن وراثت کے احکامات دوسرے ہیں۔ اور ایک عمل تو آپ نے یہ کیا کہ ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا، ان میں مواخات قائم فرما دی اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور دوسرا سب سے بڑا عمل کیا تھا؟ مدینے کے ارد گرد یہودی آباد تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے مدارس قائم تھے، خیبر میں ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، بڑے طاقتور اور بڑے قوت والے لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب مدینہ منورہ میں ہوئی تو بہت سے یہود آپ کی خدمت میں آئے، وہ سب اپنی تورات اور آسمانی کتابوں کی روشنی میں آپ کو پہچان چکے تھے۔
انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچانا اور فوراً آپ کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا۔ لیکن بہت سے وہ لوگ تھے جو جل گئے تھے، جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوں گے۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی تو ان کے حسد و جلن کی انتہا نہیں رہی۔ انہی یہودیوں میں بہت سے وہ حضرات بھی ہیں جو حق گو تھے، حق پرست تھے، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور وہ ان کے جو ماننے والے، ان کے متوسلین اور ان کے معتقدین تھے، وہ سب اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ انہی حضرات میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا۔ لیکن اکثر و بیشتر آبادی مدینے کی وہ تھی جو اسلام کی مخالف تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور آپ کی ہوشمندی دیکھیے، ایک طرف تو مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے مواخات قائم فرمائی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ادھر سے آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اب ان کا سب انتظام ہو چکا ہے۔ دوسری طرف دشمنوں سے بھی اپنی حفاظت کرنی تھی، اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ بہتر یہ نہ ہوگا، آپ خود بتائیے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اور اپنے درمیان ایک معاہدہ کر لیں؟ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ ہماری مدد کریں گے، نہ آپ ہم پر حملہ کریں نہ ہم آپ پر حملہ کریں۔ اس طرح پوری مدینے کی آبادی مامون و محفوظ ہو جائے گی۔ ایک مورخین نے لکھا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اقدام تھا کہ یہ آپ ہی سوچ سکتے تھے، اس کے علاوہ کسی میں یہاں تک پہنچنے کی ہمت و طاقت نہیں تھی۔ چنانچہ وہ سب تیار ہو گئے، چونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان سے پنگا لینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ان کے ہر فرد کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ ہستی نبی یہ برحق ہے، چنانچہ وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے ایک میثاق لکھا، ایک معاہدہ لکھا، جو اس میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام مدینے کے مسلمانوں، انصار و مہاجرین کی طرف سے اور یہودیوں کے درمیان لکھا جا رہا ہے، جس کی دفعات بہت سی ہیں، جس میں تقریباً 52 دفعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور جس میں یہ بھی تھا کہ ہم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے گا، ظالم کی کوئی مدد نہ کرے گا، مظلوم کی ہر ایک مدد کرے گا، کوئی ہم پر حملہ آور نہ ہوگا، ہم کسی پر حملہ آور نہ ہوں گے، اور اگر ہمارے دشمن ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم سب لوگ متحد ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ایسا معاہدہ لکھا گیا کہ مدینے کی پوری آبادی امن و امان اور شانتی کا گہوارہ بن گئی، ہر ایک دوسرے سے محفوظ ہو گیا۔ چونکہ جب معاہدے لکھے جاتے تھے تو اس تحریر پر دستخط ہوا کرتے تھے ذمہ داروں کے، اور سب ذمہ دار ہوتے تھے۔ اگر کوئی کسی پر حملہ کرتا تو فوراً گرفت میں آتا، اس لیے سب حرکت میں آ گئے کہ نہیں، اب اس کی خلاف ورزی مناسب نہیں۔ اور ایک عرصے تک یہ معاہدہ رہا، اور پوری مدینے کی آبادی امن و امان کا گہوارہ بن گئی۔ بات میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ اتنی ہی دیر بات کی جائے، اتنی ہی دیر گفتگو ہو جس کو آپ خوش دلی کے ساتھ سن سکیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ باقی اور تفصیلات آئندہ کی مجلسوں میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ آپ حضرات جو بچے ہیں وہ اپنا انتظام کریں، اور اس کے ساتھ اب ذکر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا، اور آپ نے درمیان میں نکاح فرمائے، ازواج مطہرات سے جو آپ کے نکاح ہوئے، آپ کی اولادوں کے تذکرے آئیں گے، آپ کے غزوات کے تذکرے آئیں گے، اور ان کے کیا حالات ہیں، ان میں کہاں فتح ہوئی، کہاں مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہوئی، کیا حالات پیدا ہوئے، اس سب کا تبصرہ، اس سب کا تذکرہ، اور اس کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہوگی۔ اور بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ پابندی کے ساتھ آئیں۔ ہر سلسلے کی گفتگو میں اگر آپ بیٹھیں گے تبھی پچھلی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور آئندہ بات آپ سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جذبات کو قبول فرمائے، ہماری تھوڑی سی اور حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ
آپ کی سیرت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے صحابہ کا جو تذکرہ چل رہا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جو ہمارے احباب بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، آئے ہوئے ہیں، دعا کی درخواست دل میں لیے ہوئے ہیں، رب العزت ان سب کی دل کی دعاؤں سے واقف ہے، اللہ سب کی مدد فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا کر لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اے اللہ اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے آپ کے حبیب کے تذکرے کے لیے، اے میرے اللہ آپ کی حبیب کی ذات آپ کو بہت محبوب ہے، ان کے صدقے میں ہم سب پر بھی محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جہاں پر آپ کے رسول کا، آپ کے حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے، ان مجلسوں سے آپ بہت خوش ہوتے ہیں، فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے تذکرے میرے رب آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، آپ کے رسول کا پاک تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ اسے قبول فرما دیجئے، ہم سب میں اخلاص پیدا فرما دیجئے، اپنے نبی کی صحیح عقیدت اور اپنے نبی سے صحیح محبت، سچی اطاعت ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نبی کے نقش قدم پر، آپ کی بھیجی ہوئی شریعت پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر، آپ پر اترے ہوئے قرآن پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائیے، مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو کہا گیا ہے اسے بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ آئندہ مجلسوں میں حکمت کی اور علم کی اور اے اللہ اچھی باتیں ہم سب سے کہلوا لیجئے اور اسے سننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائیے، اے اللہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت عطا فرمائیے، اچھی صحبت و سنگت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اچھی صحبت و سنگت عطا فرمائیے، غلط صحبتوں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ جن کے گھروں میں بے نکاحی بہن بیٹیاں ہیں ان کے لیے غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ جن بچیوں کے رشتے طے ہیں اے اللہ بحسن خوبی اس کی تکمیل فرمائیے۔ جن کی اولادیں بے روزگار ہیں اے اللہ ان کے لیے رزق حلال کا انتظام فرمائیے۔ جو مسلمان رزق حلال پائے ہوئے ہیں اے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، مریضان امت ہیں، انہیں صحت یاب فرمائیے۔ اے میرے رب آپ جان رہے ہیں کن کن کے لیے دعا کرنی ہے اور کن کن کو اے اللہ صحت یاب ہونے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ان سب کو صحت یاب فرمائیے۔ ہمارے نسیم بھائی اس وقت بہت علیل چل رہے ہیں، بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، خصوصاً ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب